الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دقا وكان وعد ربي حقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال امام الحرمین خواجہ بدر و خنین سید الثقلین جد الحسن والحسین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت نمبر 97 اور 98 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب ذوالقرنین شمالی سفر پر گئے تو وہاں ایک قوم انہیں ملی جنہوں نے ان کے سامنے گزارش کی کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے بہت خطرہ رہتا ہے، آپ مہربانی فرما کر ہمارے تحفظ کے لیے کچھ کر دیں۔ تو انہوں نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی اور دیوار بھی بہت مضبوط تھی۔ فرمایا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ ہی بنا سکتے تھے، کیونکہ وہ بلندی میں اتنی تھی اور اس کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ اس پر چڑھنا ممکن ہی نہ تھا، اور مختلف دانتوں کو پگھلا کر اس میں ڈالنے کی وجہ سے اس کا مٹیریل ایسا ہو گیا تھا کہ اس میں نقب زنی بھی نہ ہو سکتی تھی۔ تو اس طرح وہ قوم ہر طرف سے محفوظ ہو گئی۔ تو جب یہ معاملہ بنا تو ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دقا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اچھے کاموں کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، اس کو خود شاباشی لینے کی بجائے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا۔ وہ خود کریڈٹ نہیں لیتے بلکہ اللہ کی رحمت کو ہی آگے رکھتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے بھی یہی کہا کہ یہ جو میں نے دیوار بنائی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے کی اور ایک رب کے باغی کی سوچ کا یہی فرق ہوتا ہے کہ جو رب کا باغی ہوتا ہے وہ اپنی کامیابی کو اپنی محنت اور کاوش کا صلہ سمجھتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اسے اپنے رب کی مہربانی اور رحمت سمجھتا ہے۔ تو چنانچہ ذوالقرنین نے بھی ایسا ہی کیا
ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا۔ ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی، اور دوسرے یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وقت آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے۔ البتہ اور آگے ذوالقرنین نے جو یہ فرمایا ہے کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر کیا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے اس قیامت کا جو حوالہ دیا ہے، اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ حالات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو دیوار بنائی تھی، اس کی بدولت یاجوج ماجوج کے حملوں سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کی بجائے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ذوالقرنین کی بات اور دو باغوں والے بے ایمان کی بات کا موازنہ کریں، جو اپنے باغوں کو کبھی برباد نہ ہونے والا کہہ رہا تھا، تو مومن اور کافر کی سوچ کا فرق صاف واضح ہو جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو 2 باغات دیے تھے، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہی کہا کہ یہ جو باغات ہیں یہ میری محنتوں کا ثمر ہے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی، تو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ایک آفت کو بھیجا جس سے اس کے دونوں باغ جو تھے وہ ویران ہو گئے۔ پھر وہ پچھتانے لگا کہ یہ کیوں ہوا، میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکی کھیت، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پہلے ہی آدمی کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو وہ تھا جو اپنے باغوں کو اپنی محنت کا ثمر قرار دے رہا تھا، اور ایک طرف یہ ذوالقرنین ہے جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد، یعنی اتنی اونچی، اتنی بڑی، اتنی چوڑی، اتنی مضبوط دیوار بنا کے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو اس لیے اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جو اللہ کا باغی ہوتا ہے اور ایک اللہ کا جو فرما بردار ہوتا ہے، اس کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقًّا۔ ذوالقرنین کی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساری دنیا کی بادشاہت ملنے کے باوجود آخرت کی فکر ہر وقت ہر آدمی کو رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں بھی یہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے۔ تو اس لیے اس وعدے سے مراد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی
اسی وقت نکلیں گی جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، جب اللہ کو منظور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جو قیامت ہے وہ بھی اللہ کے وعدے کے مطابق ہی ایک مقررہ وقت پر آنے والی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَقًّا، اس سے یہ دونوں چیزیں ہی مراد ہیں، دونوں چیزیں ہی مراد لی جا سکتی ہیں، یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا بھی اور قیامت کے قائم ہونے کا بھی، وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو بھی ہے، یہ اللہ کے وعدے جو ہیں یہ سچے ہوتے ہیں اور اپنے وقت پر ہو کے رہتے ہیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ جب ظاہر ہوں گی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر محفوظ مقامات پر چلا جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں گے، اور پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے یہ دنیا میں اودم مچائے گی۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے ختم کر دے گا، ان کی گردن پر ایک پھوڑا نکلے گا، اور اس پھوڑے کی وجہ سے یہ سب کے سب مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا حضرت ذوالقرنین کا دیوار بنانے کا معاملہ، اور ان کے جو نظریات کہ وہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اللہ پر ہی چھوڑ رہے ہیں کہ میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ہی کمال ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط کام ہو جائے، اگر کوئی نقصان والا کام ہو جائے تو اسے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے اچھے کاموں کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور جو برے کاموں کا وقوع پذیر ہونا ہے اس کو بندے کو اپنے گناہوں کی شامت سمجھنا چاہیے۔ اسی میں ایک مومن کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔